اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد۔ میرے آقا کے پیارے غلاموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے سب سے پہلے خاتم النبیین رحمۃ للعالمین وآحا و یاسین سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کریں، پڑھے باوسی بلند اللہم صلی علی سیدنا صفینا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ خطبہ مطنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تعالی قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، یعنی اے ایمان والو، اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالی نے اہل ایمان کو حکم دیا کہ اے ایمان والو، تم خود بھی جہنم کی آگ سے بچنے والا کام کرو۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو یہ حکم دیا کہ اے ایمان والو، تم جو ہے جہنم سے بچنے والا کام کرو، جہنم سے بچنے والا کام کرو، اور ساتھ ہی میں اپنے اہل خانہ کی اچھی تربیت کر کے ان کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس آیت کریمہ کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے گھر کے بڑوں کو یہ حکم دیا، یعنی جو گھر کے سرپرست ہیں، جیسے والد کو یہ حکم دیا کہ والد کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ پہلے جو ہے وہ خود نیک بنے، اور نیک بن کر جو ساتھ ہی میں اپنی اولاد کی بھی تربیت جو ہے اچھی کرے، تاکہ والد بھی جو ہے جہنم کی آگ سے بچ جائے اور اولاد اہل خانہ بھی جو ہے جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ کیونکہ میرے مسلمان بھائیوں، جہنم کا ایندھن جو ہے وہ لکڑی یا گھاس پھوس نہیں ہے، یعنی جہنم کی آگ بھڑکانے کے لیے جس چیز کا استعمال کیا جائے گا، جہنم کی آگ کو بھڑکانے کے لیے گھاس نہیں ڈالی جائے گی کہ جہنم کی آگ جو ہے اور بھڑک جائے، یا لکڑی کا استعمال نہیں کیا جائے گا۔ جیسے دنیا کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جب ہم آگ کو اور زیادہ بھڑکانا چاہتے ہیں تو اس میں گھاس ڈال دیتے ہیں، اس میں پھوس ڈال دیتے ہیں، اس کے اندر لکڑیاں ڈال دیتے ہیں، تو لکڑیاں ڈالنے کی وجہ سے دنیا کی آگ جو ہے بھڑک جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے، مگر جہنم کی آگ کو بھڑکانے کے لیے گھاس پھوس لکڑی کا استعمال نہیں کیا جائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہنم کی آگ کا ایندھن جو ہے وہ آدمی ہے اور پتھر ہے، آدمی اور پتھر۔ میرے مسلمان بھائیوں، اب اس آیت کریمہ سے معلوم کیا ہوا کہ جہاں مسلمان پر اپنی اصلاح کرنا ضروری ہے، جہاں پر مسلمان کے لیے اپنی اصلاح کرنا ضروری ہے، وہیں پر جو ہے اہل خانہ کی اسلامی تعلیم
وہ تربیت کرنا بھی اس پر لازم ہے۔ اہل ایمان پر، مسلمان پر یہ لازم ہے کہ وہ خود کو بھی جہنم کی آگ سے بچائے اور اپنے اہل خانہ کو بھی جو ہے جہنم کی آگ سے بچائے۔ اور جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے جو ہے ہمارے اہل خانہ کو اچھی تربیت کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو اچھی تعلیم دی جائے تب تو جو ہے وہ جہنم کی آگ سے بچ پائیں گے۔ اس لیے جو ہے ہم کو جہاں پر جو ہے ہمارے لیے اچھی تعلیم کی ضرورت ہے وہیں پر ہماری اولاد کو بھی اچھی تعلیم کی ضرورت ہے، اچھی تربیت کی ضرورت ہے۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، بخاری شریف کے اندر ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے ہر شخص جو ہے نگہبان ہے اور ہر ایک سے جو ہے اس کے ماتحتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ تم میں سے جو ہے ہر شخص جو ہے نگہبان ہے اور ہر ایک سے جو ہے اس کے ماتحت جتنے لوگ ہوں گے اس کے بارے میں اس سے جو ہے سوال کیا جائے گا۔ میرے آقا نے فرمایا آدمی اپنے اہل خانہ پر جو ہے نگہبان ہے، اس سے اس کے اہل خانہ کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ عورت اپنے شوہر کے گھر میں نگہبان ہے، اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، یعنی باپ سے پوچھا جائے گا، یعنی باپ سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی اولاد کو نمازی کیوں نہیں بنایا۔ حدیث پاک کا مطلب یعنی باپ سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی اولاد کو نمازی کیوں نہیں بنایا۔ باپ سے پوچھا جائے گا کہ تمہاری اولاد جو ہے گناہوں میں ملوث نہیں، تم نے اپنی اولاد کو جو ہے گناہ والے کام چھوڑنے کے لیے تم نے کیوں نہیں حکم دیا، کیوں نہیں تم نے جو ہے اس کے اوپر دباؤ ڈال کر اس کو گناہ والے کام چھوڑائے۔ اس طریقے سے جو ہے سوال کیا جائے گا، سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ تم نے جو ہے اپنی اولاد کو نمازی کیوں نہیں بنایا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں سوچو، اگر ہم نے دنیا کے اندر ہم نے اپنی اولاد کو نمازی نہیں بنایا یا اچھی تربیت نہیں کی، ہم نے دنیا کے اندر اپنی اولاد کی اچھی تربیت نہیں کی، دنیا کے اندر ہم نے اپنی اولاد کو اچھی تعلیم نہیں دلائی، تو کل بروز حشر جو ہے جب ہم سے پوچھا جائے گا، ہم سے سوال کیا جائے گا تو ہمارے پاس کیا جواب ہوگا۔ سوچو میرے مسلمان بھائیوں کہ ہم کیا اللہ کی بارگاہ میں جواب دیں گے جب ہم سے ہماری اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی اولاد کو نمازی کیوں نہیں بنایا، تم نے اپنی اولاد کو نمازی کیوں نہیں بنایا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں ہم کیا جواب دیں گے؟ ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ کچھ نہیں جواب ہوگا، کیونکہ ہم نے جب ایسا کام دنیا کے اندر کیا ہی نہیں کہ ہم نے اپنی اولاد کو سمجھایا ہو، ہم نے اپنی اولاد کو گناہ والے کاموں سے روکا ہو۔ ہماری اولاد ہمارے سامنے جو ہے موبائل دیکھتی ہے، ہمارے سامنے جو ہے ناچ گانے دیکھتی ہے، مگر ہم کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ ہم اپنی اولاد کو روکیں، ہم اپنی اولاد کو سمجھائیں، اچھی بات سکھائیں۔ تو جب ہم نے دنیا کے اندر یہ کام نہیں کیے تو پھر ہم جو ہے کل بروز حشر ہرگز جو ہے جواب نہیں دے پائیں گے، ہرگز جو ہے جواب نہیں دے پائیں گے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے تو قرآن مجید کے اندر واضح کر کے بیان کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَامُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور اپنے گھر والوں نماز کی تاکید کرو اور خود بھی جو ہے اس کے پابند رہو۔
اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے نگران کو، ذمہ دار کو یہ حکم دیا کہ تم خود بھی جو ہے نماز کی پابندی کرو اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز ادا کرنے کی تاکید کرو۔ یہ حکم کس نے دیا؟ اللہ تعالیٰ نے دیا۔ کس نے دیا؟ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے گھر کے ذمہ دار، اے اپنی اولاد کے نگہبان، اے اہل خانہ کے سرپرست، تم جو ہے خود بھی نماز کی پابندی کرو اور صرف نماز کی پابندی تک جو ہے اپنے آپ کو محدود نہ رکھو، صرف اپنے آپ کو جو ہے نیک اور پارسا نہ بناؤ، بلکہ تم جو ہے نماز کی پابندی کرو اور نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ جو ہے اپنے اہل خانہ کو بھی جو ہے نماز کی تاکید کرو، نماز کی تاکید کرو، ان کو نماز کا حکم دو، ان کو مسجدوں تک لاؤ اور اپنی دیکھ ریکھ میں جو ہے ان کو مسجدوں تک لاؤ اور نماز پڑھنے کا ان کو حکم دو۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح کر کے ہم اور آپ کو بتا دیا۔ اب کوئی اگر یہ سوچے کہ میں تو خود نماز پڑھتا ہوں، میرے گھر والے نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، تو میرے مسلمان بھائیوں، اگر آپ نماز پڑھتے ہیں اور آپ کے گھر والے نماز نہیں پڑھتے ہیں تو اس کے بارے میں آپ سے سوال ہوگا، آپ سے پوچھا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے واضح کر کے فرما دیا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا تم سے کہ تم نے تو خود کو پاکیزہ بنایا، تم نے خود کو تو نمازی بنایا، مگر تم نے کیوں نہیں جو ہے اپنے اہل خانہ کو نماز ادا کرنے کی تاکید کی، کیوں نہیں تاکید کی؟ تو میرے مسلمان بھائیوں، خود کو بھی نمازی بنائے اور اپنے اہل خانہ کو بھی نماز پڑھنے کی تاکید کرتے رہے۔ اور ابھی وقت ہے، اگر ہم نے اس چیز کو، اس ماحول کو اپنے گھر کے اندر نہیں بنایا تو وہ دن دور نہیں ہے کہ جب ہماری آنکھ بند ہو جائے گی تو ہماری آنکھ بند ہونے کے بعد، جب تک ہماری آنکھ کھلی تھی تب تو ہماری اولاد مسجد تک نہیں آتی تھی، جب ہماری آنکھ بند ہو جائے گی پھر تم یہ کیسے امید کرتے ہو کہ وہی اولاد جو ہے مسجد تک آئے گی؟ میرے مسلمان بھائیوں، اپنی ذمہ داری کو سمجھے اور اپنی ذمہ داری کو نبھانے کی کوشش کرے۔ اگر ہر گھر کا ذمہ دار جو ہے یہ تبلیغ کرنا شروع کر دے تو ہر گھر میں جو ہے لوگ نمازی ہو جائیں گے، ہر گھر میں لوگ نمازی ہو جائیں گے۔ اگر ہر گھر کا ذمہ دار جو ہے اس فریضے کو اٹھانا شروع کر دے کہ خود بھی نماز پڑھے اور اپنے اہل خانہ کو بھی نماز کی تاکید کرے، تو ہر گھر سے جو ہے جب فجر کی اذان ہوگی تو نمازی نکلیں گے، جب فجر کی اذان ہوگی تو ہر گھر سے نمازی نکلیں گے، اور جب ہمارے گھر کے بڑے بھی بستر پر پڑے رہیں گے تو پھر جو ہے ہمارے گھر سے ہرگز نمازی نہیں نکلیں گے۔ اس لیے پہلے جو ہے جو ہمارے والدین ہیں، جو ہمارے گھروں میں بڑے ہیں، وہ اس ذمہ داری کو سمجھ کر جو ہے آگے آگے چل کر ہم کو بھی جو ہے راستہ دکھائیں۔ اور دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، حضرت عمر کا جو ہے عمل کیسا تھا، حضرت عمر کا عمل کیسا تھا؟ اور دیکھیں خلیفہ دو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے، رات میں آپ اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے کھڑے ہو کر عبادت کیا کرتے تھے، یعنی پوری رات جو ہے آپ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اور آپ تو پوری رات جو ہے آپ عبادت کیا کرتے تھے، مگر جیسے ہی صبح ہوتی تھی یعنی فجر کا وقت ہوتا تھا تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے اپنی زوجہ کو جگا دیتے تھے، اپنی بیوی کو بیدار کرتے، کس لیے؟ نماز ادا کرنے کے لیے، نماز
فجر ادا کرنے کے لیے آپ تو خود جو ہے پوری رات جو ہے اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، مگر اللہ نے جو ڈیوٹی لگائی تھی عمر کی، حضرت عمر جو ہے اس ڈیوٹی کو پوری کرنے کے لیے اپنی بیوی کو جگہ دیا کرتے تھے، بیدار کر دیا کرتے تھے کہ فجر کا وقت ہو گیا ہے، اور بیدار کرنے کے بعد حضرت عمر جو ہے یہی آیت کریمہ پڑھا کرتے تھے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا۔ اس آیت کریمہ کو حضرت عمر پڑھا کرتے تھے، یعنی حضرت عمر نے جو ہے ہم اور آپ کو یہ ذہن دیا کہ اس آیت کریمہ کے اندر جو اللہ نے حکم دیا ہے میں اس حکم پر عمل کر رہا ہوں، اس لیے میں جو ہے اپنی بیوی کو فجر کے وقت میں بیدار کر رہا ہوں، تاکہ جو میری ڈیوٹی اللہ نے لگائی ہے میں اس ڈیوٹی کو پوری کرنے والا ہو جاؤں، اس ڈیوٹی کو نبھانے والا ہو جاؤں۔ اس لیے حضرت عمر یہ آیت کریمہ کی تلاوت کر کے جو ہے ہم اور آپ کو سبق دیتے کہ تم بھی جو ہے اس آیت کریمہ پر اس طریقے سے عمل کرو۔ اور دیکھو ابن عساکر کے اندر ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 8 ماہ تک یعنی 8 مہینے تک جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پر صبح کی نماز کے وقت جو ہے تشریف لے جاتے اور نماز کی تاکید فرماتے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی میرے آقا 8 ماہ تک جو ہے حضرت علی کے دروازے پر تشریف لے جاتے اور تشریف لے جانے کے بعد نماز کی تاکید فرماتے۔ آخر میرے آقا نے یہ عمل کیوں کیا؟ آخر میرے آقا نے یہ عمل کیوں کیا؟ حضرت علی تو پوری رات نماز پڑھنے والے ہیں، حضرت فاطمہ پوری رات جو ہے عبادت کرنے والی ہے، حضرت امام حسن نمازی ہے، حضرت امام حسین جو ہے نمازی ہے۔ آخر میرے آقا 8 ماہ تک لگاتار روز جا کر کیوں نماز کی تاکید کرتے رہے؟ تو سنو میرے مسلمان بھائیوں، میرے آقا نے یہ عمل کر کے ہم گناہگاروں کو بتا دیا کہ تم بھی جو ہے میرے نقش قدم پر چلتے ہوئے تم بھی اس پر عمل کرنا کہ جب فجر کے وقت اٹھنا تو اپنی بیوی کو بھی اٹھانا، اپنی اولاد کو بھی اٹھانا اور ان کو جو ہے نماز کی دعوت دینا، ان کو نماز کی دعوت دینا۔ میرے آقا نے یہ عمل کر کے ہم اور آپ کو سبق دیا، تعلیم دی، تاکہ میرے آقا کا کلمہ پڑھنے والے جو ہے میرے آقا کی سیرت مبارکہ سے سبق حاصل کریں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اب آپ ان احادیث کی روشنی میں جو ہے اپنے آپ کا محاسبہ کریں کہ کیا ہم جو ہے ایسا کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنی اولاد کو جو ہے فجر کی نماز کے لیے بیدار کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنی بیوی کو فجر کی نماز کے لیے بیدار کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنے اہل خانہ کو جو ہے فجر کی نماز کے لیے بیدار کرتے ہیں؟ ہم تو خود مسجد چلے آتے ہیں مگر ہماری اولاد جو ہے بستر پر پڑی رہتی ہے، ہماری اولاد بستر پر پڑی رہتی ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، جو ڈیوٹی اللہ نے ہماری لگائی تھی ہم نے اس ڈیوٹی کو جو ہے پورا نہیں کیا، ہم نے اس ڈیوٹی کو پورا نہیں کیا کیونکہ ہم نے اپنی اولاد کو بیدار نہیں کیا، فجر کے وقت میں جو ہے نماز کی تاکید نہیں کی، نماز کے لیے مسجد میں آنے کی دعوت نہیں دی، اس لیے جو ہے ہم نے اپنی ڈیوٹی کو نہیں پورا کیا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، خود بھی مسجد میں آئے اور اپنے اہل خانہ کو بھی جو ہے بیدار کرے، اور اللہ نے جو اہل ایمان کی ڈیوٹی لگائی ہے اس ڈیوٹی کو نبھائے، تاکہ جو ہے
ہماری اولاد بھی جہنم کی آگ سے جو ہے بچنے والی ہو جائے، ہم بھی جہنم کی آگ سے جو ہے بچنے والے ہو جائے۔ اب دوسری بات دیکھ لیں کہ جس سے ہم اپنے اہل خانہ کو جو ہے جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہیں۔ دوسری بات، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے بچوں کو جو ہے 3 چیزیں سکھاؤ۔ میرے آقا نے فرمایا اپنے بچوں کو 3 چیزیں جو ہے سکھاؤ۔ پہلی چیز اپنے نبی کی محبت، پہلی چیز اپنے نبی کی محبت، اور دوسری چیز جو ہے اہل بیت کی محبت، اور تیسری چیز جو میرے آقا نے ارشاد فرمایا، تیسری چیز جو ہے قرآن پاک کا پڑھنا، قرآن پاک کا پڑھنا۔ یہ 3 چیز ایسی ہے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ اپنی اولاد میں جو ہے ان چیزوں کو منتقل کیا جائے، اپنی اولاد کو جو ہے یہ 3 چیزیں سکھائی جائے۔ کیوں میرے مسلمان بھائیوں؟ کیونکہ جب ہماری اولاد جو ہے نبی اور اہل بیت کی محبت میں جو ہے، یعنی جب ہماری اولاد کے سینے میں نبی کی محبت آ جائے گی، اہل بیت کی محبت آ جائے گی، صحابہ کرام کی محبت آ جائے گی، پھر اس کے بعد جب ہماری اولاد قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرے گی، ہماری اولاد قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرے گی، تو جو ہے ہماری وہ اولاد نہ کبھی گستاخ رسول کے ساتھ بیٹھے گی، نہ کبھی گستاخ صحابہ کے ساتھ بیٹھے گی۔ اور جب یہ چیز ہماری اولاد کے سینے میں موجود ہو جائے گی کہ عشق نبی کی شمع جو ہے جب ہماری اولاد کے سینے میں جل رہی ہوگی، تو کبھی بھی ہماری اولاد جو ہے گستاخ نہیں ہو سکتی، اور جب گستاخ نہیں ہوگی تو اس کا ایمان بھی سلامت رہے گا، اور وہ نبی کے عشق میں مچلنے والی رہے گی، نبی کے عشق میں مچلنے والی رہے گی، اور جو نبی کے عشق میں مچلتا ہے اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے اور آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اب ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کے سینے میں یہ نبی کا عشق، اہل بیت کا عشق، صحابہ کرام کی محبت کس طریقے سے ڈالیں کہ ہماری اولاد کے سینے میں جو ہے نبی کی محبت بھی آ جائے، صحابہ کرام کی بھی محبت آ جائے، اہل بیت کی بھی محبت آ جائے۔ آخر ہم کون سا ایسا کام کریں؟ تو سنو میرے مسلمان بھائیوں، الملفوظ کے اندر ہے کہ ایک مرتبہ جو ہے میرے سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال ہوا کہ حضور یہ بتایا جائے کہ خدا اور رسول کی محبت کس طرح دل میں پیدا کی جائے۔ یعنی میرے سیدی اعلیٰ حضرت سے یہ پوچھا گیا، سوال کیا گیا کہ کون سا ایسا کام کیا جائے، یا کون سی ایسی تعلیم حاصل کی جائے، یا کون سی ایسی جگہ پر جایا جائے کہ جس کی وجہ سے جو ہے سینے کے اندر خدا کی بھی محبت آ جائے اور رسول اللہ کی بھی محبت آ جائے۔ تو سنو میرے مسلمان بھائیوں، میرے سیدی اعلیٰ حضرت نے کتنا پیارا جواب دیا۔ میرے سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ تلاوت قرآن مجید جو ہے کثرت سے کی جائے، تلاوت قرآن مجید کثرت سے کی جائے، درود شریف جو ہے کثرت سے پڑھا جائے، اور نعت شریف کے صحیح اشعار جو ہے خوش الہانوں سے کثرت سے سنے جائے۔ یعنی نعت شریف کے جو صحیح اشعار ہیں، یہ نچنی اور گویا والے جو کود پھاڑ کر نعت پڑھتے ہیں وہ اشعار نہیں، جو شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے شاعر جو ہے نعت نبی کو پیش کرتا ہے، جس سے دل پر بھی اثر ہوتا ہے، ان اشعار کو سنا جائے جو حقیقت پر مبنی ہو، جو حقیقت پر مبنی ہو۔ ایسا نہ ہو کہ صرف جو ہے لفظوں کو جوڑ کر نعت بنا دیا گیا ہو، نہیں، جو حقیقت میں حقیقت پر مبنی ہو
ان اشعار کو سنا جائے تو میرے سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس سے جو ہے خدا کی بھی محبت سینے میں آتی ہے اور رسول اللہ کی بھی محبت سینے میں آتی ہے۔ اور میرے سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی نعمتوں اور رحمتوں میں جو اس پر ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو نعمتیں عطا کی ہیں، ان نعمتوں پر غور کیا جائے، ان نعمتوں پر غور کیا جائے۔ جیسے آنکھ اللہ کی ایک نعمت ہے، آپ اس پر غور کریں کہ یہ کتنی قیمتی چیز ہے۔ اگر یہ آنکھ انسان سے ایک مرتبہ جو ہے دور ہو جاتی ہے، پھر دنیا کی کوئی بھی طاقت جو ہے ہم کو آنکھ نہیں عطا کر سکتی۔ یہ اللہ کی ایسی نعمت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جو ہے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ ہم ان نعمتوں پر غور کریں تو غور کرنے سے بھی جو ہے ہمارے سینے میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت پیدا ہوگی۔ اور رحمتوں پر بھی غور کیا جائے کہ جو میرے آقا ہم پر رحمت فرما رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، اور میرے آقا نے جو ہے ہم گناہگاروں پر بہت رحمت فرمایا ہے اور رحمت فرما بھی رکھے ہیں۔ تو ان رحمتوں پر بھی جو ہے غور کیا جائے، تو جب آپ غور کریں گے تو آپ کے سینے میں جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت پیدا ہوگی۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، یہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت جو ہے اتنی قیمتی ہے کہ اگر انسان کے سینے میں آ جاتی ہے تو انسان کا جو ہے ایمان بھی سلامت رہتا ہے، انسان دنیا میں بھی کامیاب رہتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے ایمان والو، تم بھی جو ہے جہنم کی آگ سے بچو اور اپنے اہل خانہ کو بھی جو ہے جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اس کی فکر کرے کہ خود بھی جو ہے اچھے کام کرے اور اپنی اولاد کو بھی اچھا کام کرنے کا جو ہے حکم دے، تاکہ وہ بھی جہنم کی آگ سے بچے اور ہم بھی جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ جو ہے ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔